جی بہت زبردست ڈرامائی صورتحال تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جب جسٹس فائز عیسیٰ جو تھے انہوں نے 9 رکنی بینچ پر اعتراض اٹھایا اور وہ اٹھ گئے بینچ سے. ان کے ساتھ جسٹس سردار طارق مسعود اٹھ گئے اور یہ بینچ کنٹروورشل ہو گیا, یہ بینچ ٹوٹ گیا. اور جو پلی لی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وہ یہ تھی کہ ایک تو ان کو سمجھ نہیں آیا کہ رات کو یہ جو عمران خان نے کی پٹیشن آئی ہے یہ شو کاز لسٹ میں کل رات آئی سب سے لیٹ, لیکن سب سے پہلے یہ لگا دی گئی. ان کو اس پہ بھی اعتراض تھا. انہوں نے یہ بھی کہا آج جسٹس فائز عیسیٰ نے کہ مجھے جو درخواست رات گئے موصول, اس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی بھی درخواست تھی, آج کاز لسٹ میں آخر آنے والی درخواست سب سے پہلے مقرر کی گئی. میں اس بینچ کو بینچ تصور نہیں کرتا. پہلے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ کیا جائے, اس کے بعد میں اس بینچ میں بیٹھوں گا. پریکٹس اینڈ پروسیجر بل آپ جانتے ہیں اس کے اندر عدالت نے ایک نیا پریسیڈنٹ قائم کیا کہ قانون ابھی بنا ہی نہیں تھا اور جسٹس عطا بندیال کے بینچ نے جو ہے اس کے اوپر سٹے دے دیا اور کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا. اس میں از خود نوٹس کا اختیار جو ہے حکومت نے نئے بل کے تحت 3 سینئر ججز کو دینے کی تجویز دی تھی. تو بینچ سے اٹھ رہا ہوں, کیس سننے سے معذرت نہیں کر رہا. جیسے قاضی فائز عیسیٰ نے کہا جب تک سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ نہ ہو میں اس عدالت کو نہیں مانتا. اس وقت تک بننے والا ہر بینچ غیر قانونی ہے. یہ آئندہ آنے والے نامزد چیف جسٹس فائز عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بینچ بیٹھا ہے ملٹری ٹرائل کو دیکھنے کے لیے وہ اس بینچ کو مانتے نہیں ہیں, یہ بینچ غیر قانونی ہے. میں اپنی دانش اور عقل کے مطابق جب ایک بینچ کا حصہ نہیں تھا تو مجھے کیوں شامل کیا گیا. میرے ایک نوٹ کو 8 اپریل کو ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا, انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا. باقی باتیں انہوں نے جو ہے اپنی آفیسلی دوسرے کیس کے حوالے سے بھی کی ہیں, وہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ اٹھ رہا ہے کہ اس سے پہلے جبکہ یہ پارلیمنٹ کا ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے 1952 کا, جس کے اندر صریحاً یہ لکھا ہوا ہے کہ آرمی ایکٹ کی شک 21D کے تحت تمام سویلینز پہ لگایا جا سکتا ہے جنہوں نے فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا. اور اسی کے تحت جو ہے عمران خان جب وزیر اعظم تھے ان کے دور میں 25 سویلینز جو ہیں ان کا ملٹری ٹرائل ہوا. اس وقت نہ عمران خان نے پکارا, نہ ان کے وزیر قانون کو کوئی ہوش آیا, نہ وہ لا منسٹری زندہ ہوئی اور ان کے ہیومن رائٹس نہیں جاگے. اس وقت تو پورا ساتھ کھڑے ہوئے تھے کہ ہاں ہونا چاہیے. عمران خان ساتھ کھڑے ہوئے تھے اس وقت کہ 25 سویلینز کا ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے. آج کیونکہ ان پہ بات آ رہی ہے تو وہ انہوں نے اعزاز احسن اور یہ سارا یہ پرسیپشن ہے. میرے ساتھ فیصل واڈا صاحب موجود ہے, لیکن سب سے پہلے جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب. جسٹس صاحب کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی آ رہی ہے سر. یہ آرمی ایکٹ 1952 جو ہے اس کے تحت آپ کے نزدیک سر سویلینز اگر آرمی کی تنصیبات پہ حملہ کریں تو ان کا ملٹری میں ٹرائل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے آرمی ایکٹ 1952 میں آرٹیکل 21D رومن 1 اور 2 سر, اس کے تحت اگر کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے جہاں پہ کہ آرمی کی انسٹالیشنز کے اوپر اٹیک ہوتا ہے یا کوئی ایسی تخریبی کارروائی ہوتی ہے تو اس صورت میں جو میں ملوث ہوتے ہیں ان کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت ہو سکتا ہے. یہ اس میں لکھا ہوا ہے. صحیح. اور یہ جو ابھی پٹیشن سپریم کورٹ میں آئی ہیں اس میں خاص طور سے اس کو چیلنج کیا گیا ہے کہ یہ ایکٹ کے خلاف ہے, یہ فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف ہے. اب یہ فیصلہ تو بعد میں ہوگا لیکن بہت صورت سچویشن ہے. سر آپ کی آواز ذرا کٹ رہی ہے. آپ نے کہا کہ یہ فیصلہ تو بہرحال بعد میں ہوگا, اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا جسٹس صاحب؟ یہ فیصلہ تو بعد میں ہوگا جب کورٹ سنے گی کیس کو. جی. لیکن یہ بات طے ہے کہ آرمی ایکٹ جو ہے 1952 اس میں جو آرٹیکل سیکشن 21D 1 اور 2 جو ہے اس کے تحت اس سچویشن میں جو کہ آج کل جو ابھی ہوئی ہے ریسنٹلی اس صورت میں, اب وہ کہاں تک صحیح ہے یا غلط اس پہ میں نہیں جا رہا ہوں, ایویڈنس پہ نہیں جا رہا ہوں, لیکن اگر اس قسم کی صورت ہوتی ہے تو اس صورت میں یہ آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل ہو سکتا ہے. جیسے صاحب لیکن آپ کا اتنا زیادہ تجربہ ہے آبویسلی, آپ ہمیں تھوڑا سا تو بتائیں نا کہ یہ جو آرمی ایکٹ 1952 ہے یہ پاکستان کے دستور کا حصہ ہے, یہ جائز ہے, یہ لیگل ہے؟ ویسے تو کورٹ جس کو چاہے اٹھا کے باہر پھینک دے, ہم اس پہ نہیں جا رہے. آپ کے نزدیک یہ آرمی ایکٹ جو ہے یہ پاکستان کے دستور کا حصہ ہے اور یہ اس کی شک 21D اس کا حصہ ہے؟ دیکھیے آرمی ایکٹ تو ہے نا اپنی جگہ پر, جس طرح ایک آرمی ایکٹ ہے, نیوی ایکٹ ہے, ایئر فورس ایکٹ ہے, تینوں فورسز کے لیے سیپریٹ ایکٹس ہیں. مینس قانون کا سر, مینس قانون کا حصہ ہے, میرے کہنے کا مطلب قانون کا حصہ ہے. جی قانون کا بالکل حصہ ہے, ہمیشہ سے رہے ہیں. اور اس میں یہ پروویژن ہے آرمی ایکٹ میں جو میں نے آپ کو مینشن کیا 21D 1 اور 2 سیکشن جو ہے اس میں یہ پروویژن ہے کہ اس قسم کی اگر حرکت ہوتی ہے تو اس صورت میں
آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے جو کنڈیشنز ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، اور وہ کنڈیشنز موجود ہیں کہ نہیں ہے اس پہ میں بحث نہیں کرتا. نہیں، اس پہ آپ سر بالکل ضرور نہ کریں، لیکن یہ بتائیے کہ اگر یہ 2015 کے اندر جیسے 21ویں ترمیم کے اوپر سپیڈی ٹرائل کے حوالے سے ایک 17 رکنی بینچ بیٹھا جس نے اپہولڈ کیا، چاہے وہ ٹائم بار کیا تھا انہوں نے، لیکن انہوں نے ایکچولی وہ اس کی اسپرٹ کو تو مان لیا نا کہ 11 ججز نے یہ کہا کہ ہاں جی سویلینز جو ہیں جو اے پی سی آرمی پبلک اسکول کے اوپر جو ملوث تھے وہ بھی سویلینز تھے، ان کا سپیڈی ٹرائل کرنا چاہیے ان دہشت گردوں کا. اب اگر یہ ایک فیصلہ ایک پریسیڈنٹ کے طور پہ آ چکا ہے، چاہے یہ ٹائم بار تھا 2 سال پھر پلس 2 سال، تو اب اس کے موجودگی کے اندر یہ 7 رکنی بینچ جس میں صرف 7 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 9 کا تھا کنٹروورشل ہو گیا، 2 اٹھ کے چلے گئے، جسٹس فائزہ چلے گئے، جسٹس سردار چلے گئے. یہ بینچ اس کی یہ حیثیت ہے لیگلی کہ یہ اس کو اتنے بڑے فیصلے کو جو آلریڈی اتنے بڑے بینچ نے کیا ہے اس کو ٹیک اپ کر سکے اور اس کے اگینسٹ فیصلہ دے سکے؟ وہ ایک اور موقع تھا، یہ اور موقع ہے یہاں پر تو کانسٹیٹیوشنلٹی چیلنج ہوئی ہے اس ایکٹ کی، اور اس میں خاص طور سے جواد خواجہ صاحب جو ایکس فارمر چیف جسٹس تھے، ان کی جو پٹیشن میں خاص طور سے یہ کانسٹیٹیوشنلی چیلنج ہوئی ہے کہ یہ سیکشن 21D1 and 2 جو ہے وہ آئین کے خلاف ہے اور اس کو کالعدم قرار دیا جائے. یہ انہوں نے اپنی پٹیشن میں لکھا ہے، اور جتنی باقی پٹیشن ہے سب سے صحیح جو پٹیشن ہے وہ انہی کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے اب وہ آیا یہ کورٹ اس کو کنسیڈر کر کے کالعدم کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے، لیکن جب تک کہ کالعدم نہیں کرتی وہ اپنی جگہ موجود ہے، اور وہ اب یہ کہ وہ اپلائی ہو سکتا ہے، وہ کنڈیشن ہیں جو کہ ہونی چاہیے اس کے اپلائی کرنے کے لیے، اٹریکٹ کرنے کے لیے ہیں کہ نہیں، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک فیکچوئل چیز ہے، لیکن موجود ہے. حکومت میں بائنڈنگ ہو جائے گا فیصلہ اگر یہ آ جاتا ہے کہ جی نہیں ہو سکتا سویلینز کا؟ ہاں، اگر تو سپریم کورٹ اس نتیجے میں پہنچتی ہے کہ یہ سیکشن 21D1 and 2 جو ہے وہ آئین کے وہ اس کو کالعدم قرار کر دے، آئین کے خلاف ہے، یعنی فنڈامنٹل رائٹس جو گارنٹی کیے گئے ہیں کانسٹیٹیوشن میں اس کے خلاف ہے، تو پھر یہ ختم ہو جائے گا. تو سر یہ اس کا مطلب آرمی ایکٹ 21D کے اندر سے نکل جائے گی ہمیشہ کے لیے؟ جی وہ تو یہی ہے، اس کا نتیجہ یہی ہوگا. بہت بہت شکریہ. جسٹس ریٹائر شیخ عثمانی صاحب موجود تھے. فیصل واڈا صاحب، جہاں سے میں چیزیں دیکھ رہا ہوں، اگر یہ آپ جو اصل جو $1 ملین کوشچن ہے نا واڈا صاحب، وہ میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں. یہاں پہ 9 مئی کا واقعہ ہوا، واڈا صاحب کو دکھائیں جی. 9 مئی کا واقعہ ہوا جس کو افواج پاکستان نے کہا کہ ان کو زخم لگائے گئے، رائٹلی سو. میرے خیال سے آپ بھی اس سے ایگری کریں گے، اور کچھ پاگل لوگ اگر نہ بیچ میں ہوں جن کے دماغ ایکسٹریم پہ پہنچے ہوئے ہیں، ان کے علاوہ ساری ایگری کریں گے، پی ٹی آئی والے بھی ایگری کریں گے، بلکہ وہ ڈسون کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اتنا ہینیس کرائم تو ہم کر ہی نہیں سکتے. اب کیا یا نہیں کیا وہ تو عدالتیں فیصلہ کریں گی. مظہر عباس صاحب کو بھی بہت وارم ویلکم. لیکن میرا سر سب سے واڈا صاحب امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ گیون دا سچویشن پاکستان میں 9 مئی کو فوج سمجھتیوں کو زخم لگائے گئے، شہداء کی تصدیق کی گئی، فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس کا بڑا کلیئر اعلامیہ آیا جس میں نن لیس دین آرمی چیف نے کہا ہے کہ جی ملٹری ٹرائل ہوگا ان تمام سویلینز کا جو ماسٹر مائنڈ بھی ہیں اور جو اس کے اندر شامل بھی تھے. اس کی موجودگی کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کا کنٹروورشل ہو گیا آج کا بینچ، لیکن کوئی بات نہیں، 7 رکنی پھر بھی بیٹھ گئے. 3 بھی بیٹھ جائیں گے تو عطا بندیال صاحب اگر چاہیں گے تو امپلیمنٹ ہو جائے گا. ایک طرف فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ اور فوج جو سمجھتی ہے کہ 9 مئی 9/11 ہو گئی، دوسری طرف اگر یہ فیصلہ آ جائے کہ جی آپ تو کر ہی نہیں سکتے ان کا ٹرائل، فارمیشن کمانڈرز کا اعلامیہ گیا بھاڑ میں، آپ کے زخم گئے بھاڑ میں، وہ ٹھیک ہے دیکھی جائے گی، آپ سول کورٹ میں جائیں، ہم وہاں دیکھیں گے. آپ کے خیال میں سچویشن کیا ہوگی اس ملک میں اس وقت جب یہ فیصلہ آئے گا اس طرح کا؟ بہت شکریہ کامران شاہد صاحب، مجھے 2 منٹ دے دیجیے گا. سر ٹائم لیں. کامران شاہد صاحب، میرا تو کل بھی انالیسس یہی تھا کہ سپریم کورٹ میں کوئی راستہ نکلے گا، وہ بینچ ٹوٹنے کی طریقے سے ہوتا ہے، وہ مڈل گراؤنڈ کی دائریت میں ہوتا ہے یا کسی بھی طریقے ہوتا ہے، لیکن یہ تصادم نہیں ہوتا نظر آنا چاہیے، نہ ہونا چاہیے، نہ ہوگا. نمبر 1. نمبر 2، جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو آرمی چیف ہیں، جو حافظ قرآن بھی ہیں، وہ چیف جسٹس ہیں اپنے آرمی کے انسٹیٹیوٹ کے، اور وہ ہر چیز ٹالریٹ کریں گے، کر سکتے ہیں، کر رہے تھے. 3 چیزوں پہ وہ کمپرومائز نہیں کریں گے: پاکستان،
شہداء اور شہداؤں کی لاشوں کی بے حرمتی